إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين اس دنیا میں جب سے اللہ تعالیٰ نے شرک کے خاتمے کے لیے اور توحید کے غلبے کے لیے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، کتابوں کو اتارا اور اپنی توحید کو غالب کرنے کے لیے جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے اس دنیا میں ہوا، ہمیشہ مشرک کافر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے کھڑے ہوتے رہے. لیکن یہ دنیا کی تاریخ ہے کہ ہمیشہ توحید والے، ایمان والے ہی غالب آئے اور کافر، منافق، مشرک، یہودی، عیسائی سب ذلیل و خوار ہوئے.
اور یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے اور یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو ان حالات کے اندر ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی توحید کے دعوے دار ہیں، ہمارے اوپر ان حالات میں کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یہ بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کو دھمکیاں بھی لگا رہا ہے اور اس نے حملے بھی کیے ہیں، اور باقاعدہ مجاہدین کا مرکز جو دعوت و جہاد کا سنت والا نبوی منہج رکھنے والا ایک مرکز ہے، باقاعدہ اس کی مسجد کو بھی شہید کیا گیا ہے، افراد بھی شہید ہوئے۔ اسی طرح بہاول پور میں مسجد کے اوپر حملہ، مظفر آباد میں حملہ، یہ تقریباً 5-7 جگہوں کے اوپر ہندوستان نے حملہ کر کے یہ دکھایا ہے لوگوں کو کہ ہم اسلام کو برداشت نہیں کرتے، ہمیں مسلمانوں سے بھی نفرت ہے، ان کے قرآن سے بھی نفرت ہے، ان کے دین سے بھی نفرت ہے، ان کی دعوت سے بھی نفرت ہے، ان کے جہاد سے بھی نفرت ہے، ان کا جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی نفرت ہے۔ ہم مسلمانوں کے ان حالات میں، ان جنگی حالات میں کیا رویے ہونے چاہیے؟ اپنے رب سے ذرا پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کہتے ہیں اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ایمان والو جب تمہارا مقابلہ ہو جائے نا دشمن کے ساتھ، ملاقات ہو جائے دشمن کے ساتھ، تو تم نے گھبرانا نہیں ہے، پریشانی کا شکار نہیں ہونا، اور یاد رکھیں ہمیشہ پریشانیوں کے شکار وہی لوگ ہوتے ہیں، خوف سے دوچار وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے ایمان کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک جو مسلمان مومن ہے نا اس کی زندگی میں امن سکون کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور دنیا میں بسنے والے انسانوں ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں آزمائیں گے۔ ظاہر ہے تم نے کہا ہے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرا دین سیکھنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، دین کو دنیا میں پھیلانے والے، ہم نے یہ باتیں جب کی ہیں تو اللہ کہتا ہے پھر میں نے تمہیں آزمانا بھی ہے کہ تم اپنے ان دعووں میں، اپنی ان باتوں میں سچے بھی ہے ہو یا صرف خالی دعوے کرتے ہو۔ تو اس آزمائش کا ایک حصہ خوف کا حصہ ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے سورۃ بقرہ میں 2 پارے میں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کا کچھ چیزوں کے ساتھ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ان چیزوں میں ایک چیز خوف ہوگا، خوف، ڈر، خطرہ، جنگی حالات، دشمن کا خوف، یہ چیز تمہارے اندر آئے گی۔ اس خوف کو مسلط کر کے بھی، جنگوں کو مسلط کر کے بھی ایمان والو ہم تمہاری آزمائش کریں گے کہ تم اپنے رب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو یا خوف سے پریشان ہو کے دشمن سے ڈر کے اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہو۔ تو اگر ہم اس چیز کو سمجھیں تو کئی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزما رہا ہے، اور ہمارے سامنے ہمارے نبی کا جاندار کردار ہے، ہمارے نبی کے ساتھیوں کا کردار ہے کہ جب ان پہ خوف کے اور جنگ کے حالات آتے تھے ان کے کیا کردار ہوتے تھے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں جو آج ہمارے جمعے کا بھی موضوع ہے کہ انشاءاللہ فتح ہمیشہ اسلام کی ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں قرآن میں، اور اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ بھی وعدے کیے ہیں، سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی اللہ کے یہ وعدے ہیں، سابقہ ایمان والی قوموں کے ساتھ بھی اللہ کے یہ وعدے ہیں کہ ہم نے تم سب کو دین کے لیے منتخب کیا ہے، دین کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے، تم دین کے بغیر نہیں چل سکتے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ اسلام کو دنیا پہ ہم غالب کریں گے۔ یہ اللہ کے قرآن میں وعدے ہیں اپنے نبیوں کے ساتھ۔ یہاں آ کے ہم پھنس جاتے ہیں، ذرا سا حملہ ہوتا ہے ہمارا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہم سے وعدے کیے اور ہمارا رب ہماری آزمائش بھی کر رہا ہے، ہم نے اللہ کو کس طرح کا کردار پیش کرنا ہے، ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ اور پھر وہ طبقہ
جو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے، وہ مجاہدین کا ہو، افواج پاکستان کا ہو، ہم اس قدر مشکوک ذہنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم فوراً اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں، مجاہدین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، اپنی فوجوں کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہوتے، پراپیگنڈا، نفرت اور اسی طرح کی فرقہ واریت پھیلانے کے لیے ہم بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، یہ ایمان کی کمزوریاں ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اختلافات دنیا میں ہو جاتے ہیں، کون سا بندہ جسے غلطی نہیں ہوتی ہے؟ کوئی اتنا پاک باز یہاں پہ؟ پوری دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے خطا نہیں ہوتی، غلطی نہیں ہوتی۔ لیکن جو جنگوں کے ماحول ہوتے ہیں نا، جنگوں کے ماحول ہوتے ہیں، میں اپنی باتیں نہیں کر رہا، میں آپ کو قرآن حدیث سے دلائل کے ساتھ یہ باتیں سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا جنگ ہے ہی دھوکے کا نام۔ وہ دھوکہ کافر کو بھی ہو سکتا ہے، وہ دھوکہ اپنے بندوں کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو منافق ہوتے ہیں وہ مسلمانوں میں ہوتے ہیں، کافروں میں نہیں ہوتے۔ نفاق جو ہے، نفاق والا شعبہ، نفاق کی تعلیم رکھنے والے لوگ وہ ایمان والوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اسلام والوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی پڑھیں، آپ نے جنگیں لڑی ہیں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں جنگ تبوک کے علاوہ کوئی ایسی جنگ نہیں تھی کہ اللہ کے نبی نے ہمیں سیدھی بات بتائی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جنگ تبوک کے علاوہ 27 جنگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لڑی ہیں، 80 جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے لڑوائی ہیں۔ ایک جنگ، جنگ تبوک کا واحد یہ جنگ تھی جس میں اللہ کے نبی نے صاف بات کی کہ ہم نے تبوک میں جانا ہے، رومیوں کے خلاف جا کے لڑنا ہے۔ اس جنگ کے علاوہ آپ نے کبھی کسی جنگ کے اندر سیدھی بات کی ہی نہیں تھی۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں اشارہ کرتے مشرق کو جانا ہے، ہمیں پتا ہوتا تھا مشرق کو نہیں جانا، مغرب کو جانا ہے، کیونکہ یہ جنگیں ہوتی ہی ایسے۔ اگر یہ ماحول نہ ہو، یہ معاملات نہ ہو، تو اپنے اندر جو بیٹھے ہوئے غدار اور منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو سارے جہاد کے پول اور راز کھول کے رکھ دیں، اور دشمن کو موقع مل جائے، مجاہدین کو، مسلمانوں کو، ان کے علاقوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ اب ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہمیں دنیا کے اندر جنگوں کی اسٹریٹجی کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ میں سیدھی اور صاف باتیں کر رہا ہوں، ہمیں کوئی نہیں پتا، ہم صرف اپنی دکان کو جانتے ہیں، اپنے کاروبار کو جانتے ہیں، اپنا کپڑا جوتا اس کو جانتے ہیں، بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنے ہیں، بس ہماری اس سے آگے کوئی سوچ نہیں ہے۔ اور اس طرح کا کام کرنے والا بندہ بھی اپنی چھوٹی سی دکان کے اوپر بیٹھ کے گالیاں دے رہا ہے، فوج کو گالیاں، مجاہدین کو گالیاں، پولیس کو گالیاں، یہ ہمارے خود کرواتے ہیں، یہ سب امریکہ کے پٹو ہیں، یہ وہ ہیں، یہ ہیں، یہ طرح طرح کے منافقانہ رویے آج جنگ کے حالات میں ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں، جبکہ ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ واللہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے جہاد کی اسٹریٹجی کے حوالے سے۔ اور جو بیچارے لڑتے ہیں، کیا وہ کسی ماں کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی باپ کی اولاد نہیں ہیں؟ کیا ان کی بہنیں، بھائی، رشتہ دار کوئی نہیں ہے ان کا؟ کیا جب وہ گھروں سے نکلتے ہیں اپنے ماؤں کے ساتھ، باپوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح کی ملاقاتیں کر کے وہ نکلتے ہیں کہ ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ ہماری واپسی ہونی ہے یا نہیں ہونی؟ لیکن ہم نے بڑی افسوس کی یہ بات ہے، یہ 2-4 دن سے نا آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھیں، وہاں ہماری فوجیں ہندوستان کو ناکو چنے چبوا رہی ہیں۔ ابھی گزشتہ رات کی خبر ہے، بارڈروں پہ حملے پاکستان آرمی کر رہی ہے، کم از کم 40 فوجی ان کے جہنم باسر ہوئے ہیں، باقاعدہ میرے موبائل کے اندر ویڈیوز موجود ہیں۔ ہندوستان خود اعتراف کر رہا ہے، 6 طیاروں کا گر جانا اور 50 کے قریب ان کے مورچوں کا تباہ کر دینا، ان کے فوجیوں کو مار دینا، یہ سارے حالات ہیں ہمارے سامنے۔ ان شاہدین کو دیکھ کے بھی، جن کا ہندوستان خود اعتراف کر رہا ہے، لیکن ہمارا کمزور ایمان کا مسلمان اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کردار ہے ہمارا، یہ رویے ہمارے۔ پارٹی بازیوں کی محبت میں، سیاستوں کی محبت میں، جعلی حکمرانوں کی محبت میں ہم بھول ہی گئے ہیں کہ
کہ ہم کفر کے مقابلے پہ کھڑے ہیں، کفر ذلیل ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، اسلام دنیا کے اندر غالب آ رہا ہے، ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کے ہم اپنی پارٹیوں کے مسئلے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں سمجھاتے ہیں لوگوں وَلَا تَنَازَعُوا، جب جنگ کے حالات آتے ہیں، یہ سورۃ انفال ہے، سورۃ انفال ہے۔ کسی میرے بھائی کو شوق ہو تو وہ قرآن مجید کھول کے پڑھے اس آیت کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نہ جھگڑو، ان حالات کے اندر لڑائی نہیں کرنی، کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، فرمایا تم پھسل جاؤ گے۔ اس سے پچھلی آیت میں جو میں نے جمعے کے عنوان کے طور پہ پڑھی ہے، فرمایا اِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً، جب تمہارا مقابلہ دشمن کے ساتھ ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں فَاثْبُتُوا، تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس اگلی آیت میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ان آیات میں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے تمہیں تعلیم دی ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے، ان اصولوں کے اوپر چلنا ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نہیں لڑنا، فَتَفْشَلُوا، تم پھسل جاؤ گے۔ پچھلی آیت میں فرمایا فَاثْبُتُوا، تم ثابت قدم رہو۔ اگلی آیت میں فرمایا جب تم آپس میں لڑو گے فَتَفْشَلُوا، قدموں میں ثابت قدمی نہیں رہے گی، تم سب پھسل جاؤ گے، لڑک لڑک کے گرو گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہوا ہی ختم کر دے گا۔ غبارے میں ہوا ہوتی ہے نا تو وہ خوبصورت لگتا ہے، غبارے میں ہوا نہ ہو تو کون اس کو پکڑتا ہے؟ ٹائر کے اندر ہوا بڑی ہو تو گاڑی بڑے آرام سے چلتی ہے، ٹائر سے ہوا نکل جائے تو گاڑی چلتی ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، بربادیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، او ایمان والے بندو، جب جنگ کے حالات میں جب کفر تمہارے سر پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، دوسری طرف سے مسلمان تمہارے حق کے اندر ان کے سامنے کھڑے ہو، دفاع کر رہے ہو، تو تم نے پریشان نہیں ہونا، آپس میں نہیں لڑنا، وگرنہ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل جائے گی، بدصورتیاں آ جائیں گی، تباہیاں بربادیاں آ جائیں گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرنا ہے، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کیونکہ جو جنگوں میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہ قرآن کے صاف صاف باتیں ہیں۔ لیکن آج ہمارا مسلمان، اللہ معاف کرے، میں تو جمعے کا عنوان بھی کوئی اور سوچ کے آتا ہوں، لیکن آگے سے باتیں ایسی ذہن میں آتی ہیں میں اپنے موضوع تو ہلاتی جانا ہوں۔ اب بندہ کیا بات کرے، ہمارا نوجوان قرآن تو پڑھتا نہیں، حدیث تو جانتا نہیں، 7 پارے بنتے ہیں قرآن مجید کی، ساری جہاد فی سبیل اللہ کی آیات کو اکٹھا کیا جائے 7.5 پارے بنتے ہیں۔ محدثین کو آپ دیکھیں جنہوں نے اسلام کے لیے، دین کی سر بلندی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، واللہ آپ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، مستدرک حاکم، یہ جتنی احادیث کی کتابیں سب کو کھول کے دیکھیں، ہر محدث نے اپنی حدیث کی کتاب کے اندر کتاب الجہاد کو ضرور باندھا ہے۔ اور جو محدثین کے اندر سب سے اونچا مقام رکھنے والے ہیں امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی صحیح بخاری کے اندر 2 مرتبہ جہاد کا باب باندھا ہے۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ کبھی ہم غور تو کریں، لیکن سیاپا سارا پتہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی حدیثوں کو کھولا ہی نہیں۔ ہم میں بڑے ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی بخاری کو ہی نہیں دیکھا، جنہوں نے کبھی بلوغ المرام کو ہی نہیں کھولا، جنہوں نے کبھی قرآن مجید کی آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہے، بس طریقے اپنائے ہوئے ہیں، موبائل پہ سورت لگا لو، گھر میں LCD پہ سورت لگا لو، ترجمے والی جو تلاوت ہوتی ہے اس کے ساتھ ترجمہ چلتا ہے، وہ صبح صبح اپنی دکان کھولو تو وہاں پہ لگا لو، صبح صبح گاڑی چلاؤ تو ترجمے والا قرآن سن لو، بس۔ یہ ہماری وجہ ہے جو ہم جنگوں کے حالات میں بھی انتشار کا شکار ہوتے ہیں، اور مجاہدین کے خلاف، افواج کے خلاف لڑنے والے جو ادارے ہیں ان کے خلاف جو ہم جتنی زبان درازی کرتے ہیں، واللہ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے قرآن سے دور ہیں، ہم اپنے نبی کی حدیثوں سے دور ہیں۔ صحابہ اکرام کے ساتھ بھی جنگوں والے معاملے آتے تھے، کبھی کسی صحابی نے نبی علیہ السلام پہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، کبھی اعتراض کیا ہی نہیں تھا صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ۔ اللہ کے نبی سے بڑا سپہ سالار کون ہو سکتا ہے؟
تو ہم عام عوام کو نا ان حالات کے اندر اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے. اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا کہ ایمان والو جب جنگیں ہو جائیں پھر ثابت قدمی اختیار کرو، اور یہ ذہن رکھو کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو کامیاب کرے گا، فتح اسلام کی ہوگی انشاءاللہ. یہ ذہن بناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پہ بڑا کلام کیا ہے. کیا کہا اللہ نے؟ فرمایا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ. کہا ایک وقت آئے گا ایمان والو، قرآن پڑھنے والو، مجھے بتاؤ قرآن مجید قیامت تک رہے گا یا نہیں رہے گا؟ قرآن مجید قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے قرآن مجید کے اندر رہنمائی موجود ہے. جب قرآن قیامت تک رہے گا، قرآن کے احکامات بھی قیامت تک رہیں گے. اسی ہمیشہ رہنے والے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرتا ہے. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ. سورت قمر ہے، 27واں پارہ ہے، آخری آیات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والو ہمیشہ اپنا سر اٹھا کے رکھنا. انشاءاللہ اسلام کے خلاف جو بھی لشکر آئے گا شکست فاش سے دوچار ہوگا، ہزیمت ناک ہو جائے گا، خیبت ناک ہو جائے گا، خوفناک ہو کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائے گا، پشتیں پھیر کے بھاگ جائیں گے. اور انشاءاللہ قیامت جب قائم ہوگی اس وقت بھی یہ سارے کافر جہنم میں جلیں گے، اور انشاءاللہ دنیا کے اندر اسلام کی فتح ہوگی. یہ ہمارا رب قرآن میں ہمیں بتا رہا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنا سب سے پسندیدہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ دنیا کے اندر جا کے یہودیوں کو تباہ کر دے، عیسائیوں کو تباہ کر دے، صلیبیوں کو تباہ کر دے، منافقین کا گلا دبا دے. دنیا کے اوپر صرف اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے. اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ کو چنا ہی غلبہ اسلام کے لیے. فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. دنیا کے مشرک، پلید مشرک، شرک کرنے والے، گائے کے پجاری، موت پینے والے لوگ، کہا یہ دنیا کے پلید اور نجس مشرک اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ اسلام دنیا پہ غالب ہو، توحید دنیا کے اوپر سر بلند ہو. اللہ نے قرآن میں ہمیں کہہ دیا لوگوں شک والی بات کیا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے بڑھ کے بات کرنے میں کوئی بھی سچا نہیں ہے. سب سے سچی ذات اللہ کی ہے. اللہ نے سچا قرآن اتارا ہے، قرآن میں اللہ کا علم ہے. اس قرآن کی سورت بقرہ کی پہلی آیت ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. اور میرے قیامت تک آنے والے بندو، قرآن پڑھنے والوں، قرآن کا سٹیٹس یہ ہے لا ریب فیہ کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. جب ہمارے رب نے کہہ دیا ہے کہ انشاءاللہ اسلام غالب ہوگا تو ہمیں کیا پریشانی ہے؟ ہم کیوں میں اسی کا شکار ہو رہے ہیں؟ اور اللہ نے قرآن میں کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اور لوگوں یہ دنیا کے کافر سارے چاہیں گے کہ جس طرح چراغ کو پھونکے مار مار کے بجھا دیا جاتا ہے نا، کہ اس طرح دنیا کے سارے کافر چاہیں گے کہ اپنے منہوں کے ساتھ پھونکے مار کے، پیسہ خرچ کر کے، امت مسلمہ کے جوان کو سوشل میڈیا پہ پاگل کر کے، اس کو زانی اور بدکار بنا کے، اور ان کی عورتوں سے پردے کو چھڑوا کے، ان کے اندر سے ایمان کی، اسلام کی غیرت کو ختم کر کے، سارے کافر یہ چاہیں گے کہ اللہ کے نور کو، اسلام کو دنیا سے ختم کر دیں. لیکن اللہ کا بھی ایک طرف فیصلہ ہے وَيَأْبَ اللَّهُ. اللہ انکار کرتا ہے. وَيَأْبَ اللَّهُ. اللہ انکار کرتا ہے. یہ سارے کافر جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ کبھی اسلام کے نور کو ختم نہیں کر سکتے. یہ کوشش کریں گے ختم کرنے کی. وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرے گا. اللہ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے. وہ تو کن کہہ دو تو سارے کام ہو جاتے ہیں. کافر ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ اپنے اس نور کو غالب کرے گا. یہ قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اسلام ہمیشہ غالب رہے گا. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ لوگوں اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. اس نے دنیا میں اپنا سکہ منوانا ہے. ہم مسلمانوں میں کمزوریاں ہیں،
आओ मुसलमानों, इन जंग के हालात में तौबा करके, इस्तिगफार करके, अपने गुनाहों की माफिया मांग के, इखलास के साथ, अपने लोगों के साथ, मुजाहिदीन के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बेशाना खड़े हो जाएं। इंशाअल्लाह जब हम आपस का इत्तेहाद कायम कर लेंगे, ये दुश्मन हमारे सामने कोई चीज़ नहीं है, ये दुश्मन वल्लाह हमारे सामने कोई चीज़ नहीं है। आप अपने नबी की जंगों को जानते हैं, 2 गुना बड़ा लश्कर था बदर में। अल्लाह ने 5000 फरिश्ते आसमानों से उतारे थे, 5000 फरिश्ते। अल्लाह आज भी वही है, वो भी मुसलमान खड़े थे कलमे की बुनियाद पे। आज भी मुसलमान लड़ता है कलमे को गालिब करने के लिए। वो अल्लाह जिसने उस वक्त 5000 फरिश्तों को उतारा था, जिब्राइल उनके सरदार थे, सारे काफरों का गुरूर खाक में मिला दिया था, वही अल्लाह उन मुसलमानों का जो इस्लाम के सरबुलंदी के लिए खड़े होते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह आज भी फरिश्ते उतारने पर कादिर है। अल्लाह ने कुरान में वादा किया है, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब व बश्शिरिल मुमिनीन। ईमान वालों को ये बशारतें सुना दें कि तुम जब भी आपस में मुत्तहिद हो के जिहाद करोगे, काफरों के गले काटोगे, उनको नेस्तो नाबूद करोगे, तो आज भी अल्लाह अपने फरिश्ते उतारेगा, अल्लाह की मदद आज भी उतरेगी। अल्लाह कहता है ये खुशखबरियाँ मेरे मोमिन बंदों को सुना दो। हम क्यों परेशान हैं मोहतरम भाई? ये अल्लाह के वादे हैं कुरान में। मैंने आयात आपके सामने पढ़ी है, फिर देखो हदीस में देखो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खंदक खोद रहे हैं। सहाबी बयान करते हैं खंदक खोद रहे हैं, काफिर 10,000 का लश्कर लेके खड़ा मदीना पे हमला करने के लिए। अल्लाह ने कुरान मजीद में नक्शा खींचा है, टाइम थोड़ा मैं इशारतन बातें करूंगा। 10,000 का लश्कर लेके काफिर सारे इकट्ठे होके मदीना पे उन्होंने हमला कर दिया है। अब लोगों के 2 गिरोह बन गए। अल्लाह ने सूरत अहज़ाब में 21वें पारे की ये सूरत है, अल्लाह ने पूरा नक्शा खींचा जंग अहज़ाब का। खंदक को अहज़ाब भी बोलते हैं। अहज़ाब हिज़्ब से है, हिज़्ब का मतलब होता है ग्रोह। अहज़ाब यानी सब ग्रोह जो इकट्ठे होकर इस्लाम को मिटाने के लिए आ गए। हमने इस चीज़ को सुन के ना अपना जायजा लेना है, हम कहाँ खड़े हैं। लश्कर आ गया, 10,000 का लश्कर। सहाबा इकराम ने जब उस लश्कर को देखा ना, तो कहते हैं हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु। ईमान वालों ने जब देखा कि 10,000 का लश्कर आ गया, वो परेशान नहीं हुए, वो डगमगाए नहीं हैं, वो मायूसियों का शिकार नहीं हुए, वो काफरों के हत्थे नहीं चढ़े। जब उन्होंने 10,000 के लश्कर को देखा, बजाय घबराने के ईमान वाले कहते हैं ओ ये तो वही माहौल बन रहा है जिसका अल्लाह ने हमसे वादा किया था। अल्लाह ने भी सच्चा वादा किया था, अल्लाह के रसूल ने भी सच्चा वादा किया था। ये ईमान वालों के किरदार थे। और फरमाया दूसरी तरफ जो मुनाफिक थे, उन्होंने जब 10,000 का लश्कर देखा, अल्लाह ने कुरान में बयान किया वह बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, ऐसा डरे वो, ऐसा वो खौफज़दा हुए कि उनके जो दिल हैं वो यहाँ हलक के अंदर आ गए कि अब हमारा क्या बनेगा। और उन्होंने अल्लाह के मुतल्लिक और रसूलुल्लाह के मुतल्लिक बदगुमानियाँ करना शुरू कर दी। कहते हैं मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। माअज़ल्लाह। ये जंगों को देख के ना 2 तरह के गिरोह बनते हैं, आज भी बने हुए हैं। हम देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। काफरों की इज्तिमाइयत को देख के क्या हम खौफज़दा हो के अल्लाह के मुतल्लिक बदगुमान हैं, या हम अपने उन लोगों के साथ खड़े हैं जो आज हिंदुस्तान को, भारत को तोड़ने के लिए परसरे बेकार हैं। जरा जायजा लें हम कौन सी सफ में खड़े हैं। एक ईमान वालों की सफ है और एक मुनाफिकीन की सफ है। और अल्लाह ने यह कुरान मजीद में 21वें पारे में सूरत अहज़ाब में हर चीज खोल खोल के बयान की है। अब जब ये हालात बने हुए हैं, अल्लाह अकबर, सहाबा इकराम देखो कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं है। हज़रत बरा बिन आज़ब बयान करते हैं, बुखारी की हदीस है, कहते हैं हम खंदक खोद रहे थे, एक बहुत बड़ी चट्टान हमारे सामने आ गई। उस चट्टान के ऊपर हमने बड़ी कुदालें मारी, लेकिन वो चट्टान टूट नहीं रही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, अल्लाह के नबी आए। कहते हैं अल्लाह के नबी ने बिस्मिल्लाह पढ़ के ना उस चट्टान के ऊपर जोर से कुदाल मारी। उस कुदाल से, उस पत्थर से चिंगारियां निकली। अल्लाह के नबी मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा इस पत्थर की चिंगारियों में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मदाइन की, किसरा की, शाम की फतूहात दिखा दी हैं। मैंने इन चिंगारियों में देखा है, अल्लाह ने मुझे दिखा दिया है
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو چند کافر آپ کے سامنے آ کے لڑ رہے ہیں نا، یہ وہی مشرک ہیں، بے ایمان پلید۔ ہم نے جو سپر پاوریں ہیں، روم کے لوگ، ایران کے لوگ، مدائن کے لوگ، ہم نے ان سب کو تباہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کو چنگاڑیوں کے اندر روم کی فتح دکھائی گئی، دوسری دفعہ کدال ماری، ایران کی فتح دکھائی گئی، تیسری مرتبہ کدال ماری، مدائن کی فتح دکھائی گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، او لوگوں اللہ نے میرے لیے زمین کو اس طرح لپیٹ دیا ہے، اور زمین کو لپیٹ کے اللہ نے مجھے زمین کے مشرق بھی دکھائے ہیں، زمین کے مغرب بھی دکھائے ہیں، اور اللہ نے مجھے یہ بھی دکھایا ہے کہ میری امت کے لوگ انشاءاللہ زمین کے اوپر مشرق و مغرب کے انشاءاللہ مالک بنیں گے۔ یہ مجھے میرے رب نے دکھایا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں اٹھاؤ، بخاری مسلم پڑھو حدیث کو۔ اور یہیں پہ بس نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہا لن یبرح ھذا الدین قائما، اور میری امت کے لوگوں کبھی پریشان نہ ہونا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے اسلام کو غالب کرنا کا، ہمیشہ یہ دین پوری آن کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ فرمایا ایک گروہ ہوگا جو اسلام پہ چلنے والا، جہاد لڑنے والا، ہمیشہ وہ قیامت کی دیواروں تک، قیامت آنے تک وہ گروہ ان کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا رہے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے بڑا کچھ دکھا دیا ہے، زمین کے اوپر مشرق بھی دکھا دیے، مغرب بھی دکھا دیے، میری امت کی حکومت بھی دکھا دی، لیکن اس وقت جو مدینہ کے حالات تھے نا، کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ یہ بھی پوائنٹ سمجھ لیں، آج بھی میں نے باتیں کی ہیں نا تو تساں آکھنا مولوی صاحب بڑیاں چھڈی ہوندے نے، ایتھے ایک انڈیا انہاں کو ٹایا نہیں جان رہے۔ تو اس وقت بھی یہ ماحول تھا کہ مدینہ کے اپنے حالات یہ تھے کہ غربت ناچ رہی ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بڑی بڑی بشارتیں سناتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، حاتم تائی کو آپ سب جانتے ہیں، بڑا سخی، بڑا مالدار بندہ تھا۔ اس کا بیٹا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ سوچ رہے ہیں ظاہر ہے امیراں دے منڈے بھی امیر ہی ہوندے نے، تو اللہ کے نبی سوچ رہے ہیں کہ اس کے ذہن میں یہ خیال چل رہا ہے کہ یہ نبی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، تو یہ کیسے دنیا کے اندر ممکن ہوگا جبکہ مدینہ کے اندر تو بھوک ہی ختم نہیں ہو رہی۔ ہمارے بھی یہ حالات ہیں، ہم کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرنا چھوڑو، یہ دنیا میں اتنے مسئلے ہیں، گیس، بجلی، لوڈ شیڈنگ، غربت، فلانا، یہ کیسے ختم ہوں گے؟ ہمیں اللہ کی باتوں پہ محترم بھائیو یقین نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی حضرت عدی بن حاتم کی کیا ذہن سازی کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں عدی 3 باتیں کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام پہ ایسا دور آئے گا، اللہ اکبر، کہ ایک عورت ہیرا کے علاقے سے چلے گی، مکہ کا طواف کر کے اکیلی واپس جائے گی، زیورات بھی اس نے پہنے ہوں گے، ما یخاف الا اللہ، اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت عدی کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے سوچا میں طے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، تائی اس لیے ان کو کہا جاتا ہے، طے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، میں نے کہا طے قبیلے کے اندر تو ڈاکو ہی بہت زیادہ ہے۔ کہتے میں نے دل میں سوچا کہ وہ ڈاکو پھر کہاں جائیں گے جبکہ اللہ کے نبی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے کی، کہا دی ایک وقت آئے گا کسرا کو، ایران کا جو بادشاہ کسرا، اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور کسرا کے خزانوں کے منہ مجاہدین کے لیے، اسلام کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ جب میں پھر بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسی بات ہے۔ اور تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، عدی دنیا میں اتنا امن آئے گا، اتنا دنیا کے اندر پیسہ آئے گا، مسلمان اتنے مستحکم ہو جائیں گے، کہا ایک بندہ اپنے دونوں ہاتھ سونے سے بھر کے نکلے گا باہر کسی کو زکوٰۃ دینے کے لیے، لیکن پوری دنیا کے اوپر اس مسلمان سے کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ہوگا، غربت ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے ان باتوں نے نا حیران کر دیا، کہتے ہیں پھر میں مسلمان ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی یہ پیشین گوئیاں ہمیشہ میرے ذہن کے اندر رہیں، اور میں نے
دو پیشین گوئیوں کو خود دیکھا ہے. کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جو اللہ کے نبی نے کہا تھا, اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں بعد میں, کہتا ہے میں نے یہ دیکھا کہ ہیرا سے ایک عورت چلتی آئی ہے, اونٹ پہ سوار ہو کے, زیورات پہنے ہیں, بیت اللہ کا طواف کر کے واپس جا رہی ہے, اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہے, دنیا میں اتنا امن قائم ہو گیا. پھر کہتے ہیں جو کسرا کی جنگ تھی نا ایرانیوں کے ساتھ, اس جنگ میں تو میں خود شریک تھا. جو اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی کہ کسرا کے خزانے کھول دیے جائیں گے, کہتے ہیں اس جنگ کے اندر میں خود بے نفس نفیس بذات خود اس جنگ کے اندر میں شریک تھا, اور میں نے دیکھا کہ کسرا کے خزانوں کے منہ اسلام کے لیے کھول دیے گئے. اور کہتے ہیں تیسری بات ابھی تک پوری نہیں ہوئی, اگر میری زندگی لمبی ہوئی تو انشاءاللہ میں وہ بھی دیکھوں گا, کیونکہ مجھے اپنے نبی کی زبان پہ پورا یقین ہے, پورا اعتماد ہے, میرا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا. دیکھو محترم بھائیو, غلبہ اسلام کی باتیں, فتوحات کی باتیں ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کو سمجھائی ہیں. صحابہ مارے کھا رہے ہیں, اللہ اکبر, غور کرنا, مکہ کے اندر حضرت خباب کو مارے پڑ رہی ہیں. شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک نبی کے صحابہ کو محصور کر دیا گیا, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا جاتا تھا, بچوں کے بھوک کی وجہ سے چیخنے کی آوازیں باہر مکہ کے اندر گونجا کرتی تھی, لیکن کسی کافر کو ان مسلمان بچوں پہ ترس نہیں آتا تھا. ان حالات کے اندر حضرت خباب کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کو ملنے گیا, آپ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے اللہ کے نبی کو کہا اللہ کے نبی کوئی دعا ہی کر دے, ہمارے اوپر تو اتنے ظلم ہو رہے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا, کہا خباب تم سے پہلے لوگوں کو آروں کے ساتھ ان کے جسموں کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے, لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسموں کو چیرا جاتا تھا, گوشت اور پٹھوں کو نوچ لیا جاتا تھا, زندہ ان کی ہڈیوں کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ توڑ دیا جاتا تھا. یہ چیز بھی ان کو ان کے ایمان سے منحرف نہیں کر سکی. تمہارے اوپر تو اس طرح کا ظلم ہوا ہی نہیں ہے, تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور اس وقت اللہ کے نبی نے یہ بات کی, صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت خباب کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اس حالت کے اندر فرمایا وَلَا يُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ, کہا خباب یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو دنیا کے اوپر ضرور غالب کرے گا. یہ تو اب کی پریشانی ہے نا, تو یہ چھٹ جائیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ضرور اس دین کو دنیا کے اوپر غالب کرے گا. اللہ کے نبی ہجرت کر رہے ہیں, ہجرت کی ہے تو جاتے جاتے کسی ساتھی نے پوچھا ہجرت کیوں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر, ہم تو سمجھتے ہیں, آج تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ ہجرت اس لیے تھی کہ مکہ میں کافر مارتے تھے اس لیے آپ نے ہجرت کی ہے. قسم ہے اللہ کی, اللہ کے نبی نے ہجرت بھی اس لیے کی ہے تاکہ میں جہاد لڑ سکوں. پوچھا گیا اللہ کے نبی سے, اللہ کے نبی آپ ہجرت کیوں کر رہے ہیں, اپنا وطن کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امرت بقریۃ تأکل القریٰ, او میرے صحابی اللہ نے مجھے اس بستی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے, یقولون یثرب وہی المدینہ, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہا لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں لیکن میں محمد اس بستی کا نام مدینہ رکھتا ہوں. وہ ایسی بستی ہے تأکل القریٰ, دنیا کے اوپر جتنی کفر و شرک کی بستیاں ہوں گی یہ مدینہ کی توحید والی بستی ساری بستیوں کو کھا جائے گی. میں تو ہجرت بھی جہاد کے لیے کر رہا ہوں. یہ محترم بھائیو یہ حدیثیں ہیں, ان حدیثوں کو قرآن کی آیات کو سن کے نا اپنے سینوں کو ٹھنڈا کریں کہ حالات بن جاتے ہیں. کافر کبھی کافر کا داؤ بھی چل جاتا ہے, وہ حملہ کر سکتا ہے, لیکن ہمیں اپنی آرمی, اپنی فوج, اپنے مجاہدین, اللہ کے جو بندے ہیں, جو ہمارے بھائی ہیں, ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے. یہ اس وقت حالات کا تقاضا ہے. فرقہ واریت سے نکل کر, سیاسی پارٹیوں کی محبت سے نکل کر کفر کے خلاف ہم نے مسلمانوں کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہونا ہے. یہ ہماری آرمی وہ آرمی ہے جس نے روس کو توڑا ہے, روس کو جس نے توڑا ہے. افغانستان کے پہاڑوں پہ امریکہ جو خود کو سپر پاور سمجھتا اس کو بگایا ہے, اور انشاءاللہ اس نے ہندوؤں کا بھی گلا پکڑا ہوا ہے. ہم یہ باتیں سمجھتے ہیں وہی ہیں, لیکن میں حقیقت پہ مبنی آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ آج ہمارا ڈیفنس مضبوط ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان کا نوجوان محفوظ ہے. اللہ کے نبی بدر کے لیے کھڑے تھے نا, 313 تھے. اللہ کے نبی نے کہا لڑو گے, چپ ہے, کوئی نہیں بول رہا. مہاجرین ابو بکر اٹھے, عمر اٹھے, کہا اللہ کے نبی لڑیں گے, آپ پھر خاموش ہیں. انصار اٹھے کہ انہوں نے ہمیں جگہ دی ہے, یہ کہیں گے کہ ایسی مصیبت پا بیٹھے ہیں, گانون آئے دن لڑائیاں ہوں گی. اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ
کہ انصار کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے؟ انصار نے جاندار کردار پیش کیا، اپنے نبی کو، سپہ سالار اعظم کو حوصلہ دیا۔ انصار کے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی پریشان نہ ہو، بنی اسرائیل جیسے نہیں ہیں، یہودیوں جیسے کردار نہیں ہیں، سمندروں میں گھوڑے دوڑانے کو کہیں گے سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیں گے، ہم کوئی بزدل نہیں ہیں۔ مشکل حالات میں اپنے لوگوں کو حوصلہ دینا چاہیے، لیکن ہم حوصلے توڑ رہے ہیں۔ اور محترم بھائیو، اعتماد کرو اللہ کی بات پہ، واللہ یہ ترلا سمجھ لو، منت سمجھ لو، اللہ کی باتوں پہ اعتماد کرو، قرآن سے سچی کوئی کتاب نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نا اپنے نبی کو کہا تھا، جب آپ نے ہجرت کی نا، اللہ نے کہا تھا نبی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اللہ کا وعدہ ہے آج تم مکہ کو چھوڑ رہا ہے، اللہ اس مکہ کے اندر تمہیں دوبارہ داخل کرے گا۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا۔ دیکھو 8 سال کے اندر اندر اللہ کے نبی نے جہاد لڑ کے مکہ فتح کیا یا نہ کیا؟ 10,000 کا لشکر لے کے اللہ کے نبی مکہ میں، وہ سارے اکڑی گردنوں والے سامنے کھڑے ہیں جو ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے، جو ڈر رہے تھے کہ ابھی موت کا پروانہ جاری ہو جائے گا، ہماری گردنیں تن سے جدا کر دی جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں مارا، کہا لا تثریب علیکم اليوم، اسلام ظالم مزاج رکھنے والا نہیں ہے، اسلام تو مظلوموں کی مدد کرنے والا ہے۔ 8 سالوں کے اندر اللہ نے وعدہ پورا کیا، ہمارے نبی نے دوبارہ مکہ کو حاصل کیا، فاتح بن کے حاصل کیا۔ اعتماد تھا اللہ کی بات پہ۔ 2-4 دن کا موسیٰ ہے موسیٰ نبی 2-4 دن کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو وحی کی کہ اس کو صندوق کے اندر ڈال کے نہ سمندر میں، دریا میں بہا دے۔ ہے آج کسی ماں کا ایسا کردار؟ اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، اے ام موسیٰ تو نے ڈرنا نہیں ہے، میں رب وعدہ کر رہا ہوں اس بچے کو تیرے پاس دوبارہ لوٹاؤں گا، کیونکہ اس بچے کو میں نے اپنا نبی رسول بنانا ہے۔ ام موسیٰ پریشان نہیں ہوئی، اللہ کے وعدوں پہ یقین تھا۔ 2-4 دن کا موسیٰ صندوق میں ڈال دیا، صندوق بہتا ہوا جا رہا ہے، فرعون کے محل سے گزرا ہے، فرعون نے دیکھ کے کہا پکڑو اس صندوق کو۔ لایا گیا، صندوق کو کھولا، دیکھا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے، چھوٹا سا بچہ۔ اب فرعون تو بنی اسرائیل کے بچوں کا قاتل تھا، مار دینا چاہتا تھا وہ، لیکن بی بی پاس کھڑے تھی، اس نے کہا لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہا فرعون میری بات مان لے، بڑی محبت کے ساتھ اس نے کہا اس کو قتل نہ کر، ہو سکتا ہے یہ مستقبل میں ہمیں فائدہ دے، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے آج مائیں اور عورتیں بھی اگر جاندار کردار پیش کریں نا تو یہ بھی حالات بدل سکتی ہیں۔ بندوں کو، خامدوں کو راضی کرنا بیوی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج کی عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے، ہم اپنے بچوں کی ایمان پہ تربیت کریں، ان کو اسلام کے لیے پڑھنا سکھائیں اور اسلام کے لیے قربانیاں دینا سکھائیں۔ یہ قرآن کے حافظ بھی ہوں، حدیثوں کے حافظ بھی ہوں اور کافروں کی آنکھوں میں کھٹکنے والے بھی ہوں۔ آج کی ماں یہ کردار بخوبی ادا کر سکتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھو، بھائیوں نے اٹھا لیا کہ کنویں میں پھینکنا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام بچے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں کہ کنویں سے کوئی جاہے فرار ہے؟ کوئی فرار نہیں، یہی سوچ رہے ہیں کہ بس موت آ جانی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ننھے سے یوسف کو یہ وحی کر کے سمجھایا کہ یوسف تمہیں ڈرنا نہیں ہے، تمہیں پریشان نہیں ہونا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اے یوسف تمہیں پریشان نہیں ہونا، ایک وقت آئے گا کہ یہی تیرے بھائی تیرے سامنے کھڑے ہوں گے اور جو یہ کرتوت آج کر رہے ہیں نا، اس وقت تو ان کو ان کی یہ کرتوت بتائے گا۔ تو دیکھو قرآن مجید میں کیا یہ وقت آیا نہیں تھا؟ یوسف علیہ السلام نے نہیں سوچا میں کیسے اللہ کی بات پہ بھروسہ کروں، بس بھروسہ کرو، وسائل کو چھوڑ دو، اسباب کو چھوڑ دو، کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا یہ ہمارے کام نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، ہم نے کردار پیش کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، ہماری کوششوں کو 4 چاند اللہ نے لگانے ہیں۔ فتح بھی اللہ دیتا ہے، شکست بھی اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آزمائشوں کی گھڑی کے اندر جانچ لیتا ہے کہ کون ایمان پہ کھڑا ہے، کون غدار بن چکا ہے، نفاق پہ کھڑا ہے۔ منافقوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے، مخلص ایمان والوں کی خوب آزمائش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کا فاتح بنا دیتا ہے۔ تو محترم بھائیو، آج کا سبق یہی ہے
کہ اپنا یہ عقیدہ بنا لیں کہ انشاءاللہ فتح ہمیشہ اسلام کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔